ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آسمان سے نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد علماء کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے ورثہ بن کر دین کی خدمت سر انجام دیں گے. اس لیے علماء کرام کو عام لوگوں سے زیادہ دین کو سمجھنا بھی ہے اور دین پر عمل بھی کرنا ہے اور پھر دین کو بیان کرنے کا سلیقہ بھی سیکھنا ہے. 3 چیزیں بہت اہم ہیں. نمبر 1 ہم دین کو سمجھیں. نمبر 2 اس دین پر عمل کریں. نمبر 3 اس دین کو بیان کرنے کا سلیقہ سیکھیں کہ ہم نے اس کو کس موقع پر کس انداز میں بیان کرنا ہے. سب سے پہلی بات ہے دین کو سیکھنا. اس میں 2 باتیں بہت اہم ہیں. نمبر 1 کس عقیدہ اور کس مسئلہ پر ہمارا موقف کیا ہے، اور اس مسئلہ یا اس عقیدہ پر ہمارے دلائل کیا ہیں. موقف لکھا ہوا بحمد اللہ تعالی اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی کتب میں موجود ہے. عقائد پر بھی لکھ دیا گیا ہے، مسائل پر بھی لکھ دیا گیا ہے. وہی ہمارے اکابرین اہل سنت والجماعت احناف دیوبند نے جو تحریر فرمایا ہے، میں اسی کو آگے بیان بھی کرتا ہوں، اسی کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں، جس کو میں اپنے لفظوں میں یوں کہتا ہوں کہ میں علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی عبارات کا ناقل ہوں اور ان کی عبارات کا شارح ہوں. یعنی انہی کی بات بتاتا ہوں اور انہی کی بات آگے سمجھاتا ہوں، تاکہ ہم اپنے اکابر کی بات کو انہی کے منہج کے مطابق لے کر آگے چلتے رہیں. دلائل ہمارے پاس قرآن کریم کے بھی ہیں، دلائل ہمارے پاس احادیث کے بھی ہیں، دلائل ہمارے پاس امت کا اجماع بھی ہے، اور دلائل ہمارے پاس قیاس شرعی بھی ہے. لیکن ہر موقع پر ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. رمضان المبارک بعض ممالک میں 1 دن بعد، بعض ممالک میں 2 دن بعد شروع ہونے لگا ہے. رمضان المبارک چونکہ بطور خاص عبادات کا مہینہ ہے، رمضان مبارک کے دن کی خاص عبادت روزہ ہے. رمضان مبارک کی رات کی عبادت خاص وہ تراویح ہے، جسے قیام رمضان کہتے ہیں. اس لیے ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے،
اور پوری امت کے روزے کو محفوظ رکھنے کا خیال بھی کرنا ہے، ان کی تراویح کو محفوظ کرنے کا خیال بھی کرنا ہے۔ محفوظ کرنے کا معنی یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کو سحری کے مسائل کا علم نہ ہو اور وہ سحری نہ صحیح طرح کر پائے اور اپنا روزہ خراب کر بیٹھے۔ وقت داخل ہو گیا، اس نے سحری کر لی، اب ظاہر ہے روزہ نہیں ہوگا، اور اس میں بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کو ہو جاتی ہیں اور بعض کی طرف سے غلط فہمیاں پھیلا دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ بسا اوقات یہ مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ جب کھانا آپ کے پاس موجود ہو، اذان شروع ہو جائے تو کھانا کھاتے رہیں، اذان ہوتی رہے لیکن آپ کھانا کھاتے رہیں، اور اس پر وہ ایک حدیث مبارک بھی پیش کر دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم اذان سنو تو اپنا کھانا جاری رکھو اور کما کھا، جبکہ یہ ایک حدیث ہے، دوسری حدیث بھی ہے، دونوں کو ملائیں گے تو ظاہر نتیجہ وہ نکلے گا۔ ایک حدیث سے ہے جس میں اس اذان کا ذکر ہے کہ جو اذان تہجد کی ہے، اور ایک حدیث ہے جس میں اس اذان کا ذکر ہے جو اذان صبح صادق کے بعد نماز کی فجر کی ہے۔ تو ظاہر ہے جہاں تہجد کی اذان ہو، بندہ کھانا کھا رہے تو اس کو کھانا جاری رکھنا چاہیے، لیکن جب نماز فجر کی اذان شروع ہو جائے اور نماز فجر کا وقت داخل ہو جائے، اب تو گنجائش ہی نہیں ہے کھانا کھانے کی۔ اب اگر کوئی شخص کھائے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا، یہ بات ہمیں سمجھانا ضروری ہے۔ میں نے بحمد اللہ تعالیٰ ان احادیث کو دلائل کے انداز میں اپنے ویڈیو بیانات میں، آڈیو بیانات میں اور اپنی کتب اور تحریرات میں اس کو پیش کر دیا ہے۔ آپ حضرات احناف میڈیا پہ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، مرکز السنہ رابطہ کریں گے تو بھی مل جائے گا، وگرنہ انشاءاللہ العزیز رمضان مبارک کے حوالے سے بہت سارے فضائل، مسائل اور دلائل آپ کی خدمت میں پی ڈی ایف کی صورت میں انشاءاللہ پہنچا دیے جائیں گے، اور کل ہی سے یہ سلسلہ شروع ہے اور مزید علماء کرام تک ہم پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اسی طرح جب رمضان مبارک کا روزہ ہے، اب روزہ جب شام سورج غروب ہونا ہے تو اس وقت جب سورج غروب ہوا تو روزہ کھول لیں، بلا وجہ تاخیر نہ کریں، اور ضرورت کی بغیر تاخیر نہ کریں، اور جلدی تو کرنی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر جلدی کھا لیا فقط داخل ہونے سے پہلے، پی لیا سورج غروب ہونے سے پہلے، تو روزہ ختم ہو گیا، اور اگر جان بوجھ کے تاخیر کی تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، مکروہ ہے، خلاف سنت ہے، تو دونوں کا خیال کرنا ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک میں روزے کچھ دن کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، انجیکشن کا مسئلہ ہے، یا دھنی کا مسئلہ ہے، یا خوشبو کا مسئلہ ہے، اگربتی کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل ہیں جس کا تعلق رمضان کے روزے کے ساتھ ہے۔ رمضان مبارک کی رات کا جو قیام ہے، قیام رمضان، قیام اللیل الگ چیز ہے، قیام رمضان الگ چیز ہے۔ محدثین نے دونوں کے لیے ابواب الگ الگ قائم فرمائے ہیں۔ عام طور پر محدثین کرام رحمہم اللہ تہجد کو قیام اللیل فرماتے ہیں اور تراویح کو قیام رمضان فرماتے ہیں۔ عام طور پہ ان کی طرز عمل یہی ہے محدثین کرام علیہم الرحمہ کا۔ اب تراویح 20 رکعات پڑھنی ہے، کوئی اس میں شک کی بات نہیں ہے، اور اہتمام کرنا ہے کہ مکمل قرآن کریم پڑھا جائے۔ پھر تراویح میں خیال کرنا ہے کہ امام نابالغ نہ ہو بلکہ امام بالغ ہو۔ اب اگر کوئی نابالغ امام کی حدیث پیش کرے گا تو سمجھانا ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اور قرآن کریم دیکھ کر نہیں پڑھنا، قرآن کریم کو زبانی پڑھنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص دیکھ کر بیان پڑھنے والی روایت پیش کرتا ہے تو سمجھانا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور صحابہ کرام سے اس کی نہیں کن کن سے ثابت ہے یہ بات سمجھانی ہے۔ رمضان مبارک کی تراویح کا اہتمام مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ خواتین کو اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، اپنی تراویح کر پڑے۔ ہاں، اگر وہ مسجد میں پردے کا اہتمام ماحول موجود ہے اور جانا چاہے تو اس کی گنجائش بھی ہے، لیکن کوئی خاتون امام بن کے تراویح پڑھانا شروع کرے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، الا کہ کوئی قرآن کریم کی حافظہ ہو، قرآن بولنے کا خطرہ ہو، تو 2-3 بچیاں یا عورتیں کھڑی ہو کر پڑھ لیں جس میں آواز باہر نہ جائے تو مسئلہ جدا ہے۔ میں صرف اشارے کر رہا ہوں کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو ہم نے سمجھنے ہیں اور امت کو سمجھانے ہیں۔
رمضان مبارک ہے، قرآن کریم تراویح کے اندر سنا دیا گیا ہے، قرآن کریم سنانے والے کو پیسے دینے کی گنجائش ہے؟ گنجائش نہیں ہے۔ سننے والے کو دینے کی گنجائش ہے؟ گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ مسائل بھی ایسے ہیں کہ جو لڑنے والے نہیں ہیں، کوئی جھگڑنے والے نہیں ہیں، فقہی مسائل ہیں، تو اس کا ہم نے خیال کرنا ہے، بہت سارے ہم نے مسائل پر توجہ دینی ہے۔ تو رمضان مبارک میں جو کرنے والے کام ہیں علماء کرام کے، سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے اپنے اعمال، اپنی عبادات پر توجہ دینی ہے۔ ویسے بھی علماء کرام الحمدللہ تہجد، اشراق، نوافل اور تسبیحات اور قرآن کریم تلاوت کا اہتمام فرماتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں بطور خاص اس بات کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ العزیز کہ تہجد بھی ادا کریں، اشراق بھی ادا کریں، چاشت بھی ادا کریں، اور مغرب کے بعد اوابین بھی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو روزانہ وگرنہ ہفتے میں ایک بار، وگرنہ ماہ رمضان میں ایک مرتبہ صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیں، اکیلے پڑھیں، باجماعت نہ پڑھیں۔ رمضان مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت تراویح کے اندر بھی کریں، تہجد کے اندر بھی کریں، نوافل کے اندر بھی کریں، اور دیکھ کر بھی قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ جتنا بھی قرآن کریم یاد ہو دیکھ کر بھی اس کو پڑھیں۔ اس طرح ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ پھر احادیث جو ہمیں اذکار بتاتی ہیں، ان احادیث کے مد نظر ہم نے کثرت کے ساتھ رمضان المبارک میں اذکار کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ تو ہم نے ذکر بھی کرنا ہے، جہاں سہولت ہو انفرادی کریں، سرن کریں، اور جہاں اسباب میسر ہوں اور کسی کی نماز میں، کسی کی نیند میں، کسی کے اور دینی عمل کے اندر کوئی اثر نہ پڑے تو اجتماعی طور پر بھی ذکر کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت موجود ہے، ہم نے اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے اعمال پر توجہ دینی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے، اور اپنے اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ سب سے پہلے اہتمام ہم نے اس کا کرنا ہے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان مبارک میں معمول کیا تھا؟ آپ قیام کیسے فرماتے؟ آپ روزہ کیسے رکھتے؟ آپ کے تہجد کی ترتیب کیا ہوتی؟ اور آپ عبادات کتنا اہتمام کرتے؟ اور جو احادیث میں الفاظ موجود ہیں شد ذرہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لنگوٹ کس لیتے، اللہ اکبر، کتنا پہ اہتمام فرماتے تھے۔ تو ہم چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، وراثت نبوت کا معنی صرف بیان تو نہیں ہے، صرف تقریر تو نہیں ہے، صرف خطابت تو نہیں ہے، صرف مسائل کو سمجھانا تو نہیں ہے، صرف درس قرآن دینا تو نہیں ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مبارک زندگی کیا تھی۔ ہم چونکہ پیغمبر پاک کے وارث ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے توجہ اس بات پہ دینی ہے ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزاریں، رمضان مبارک میں عبادات کا اہتمام کریں، جو گزشتہ گناہ ہے اس سے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگیں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے ہم نے اپنی ذاتی زندگی کو درست رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ چونکہ علماء کرام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اب انہوں نے دیکھنا ہے کہ میرا اپنا گھر کا ماحول، میری اپنی مسجد کا ماحول، میرے اپنے مدرسے کا ماحول، میرے اپنے محلہ کا ماحول کیا ہے۔ اس ماحول کو درست کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ دیانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ میں کیسے سنبھال سکتا ہوں؟ میں کون سی جائز تدابیر اختیار کروں تو میرے نمازیوں کا ماحول ٹھیک ہو جائے، میرے سے تعلق والوں کا ماحول ٹھیک ہو جائے، میرے سے جڑنے والوں کا ماحول ٹھیک ہو۔ جس حد تک میں کوشش کر سکتا ہوں میں نے اپنے ماحول کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ اب اس میں اذان کا اہتمام ہے، سنتوں کا اہتمام ہے، تراویح اور فرائض کا اہتمام ہے، جماعت کا اہتمام ہے، مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، مسجد کی نظافت کا خیال رکھنا ہے، مسجد کے ماحول کو درست رکھنا ہے، نمازیوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، نمازیوں کے ساتھ جوڑ پیدا کرنا ہے۔ تراویح جب پڑھی ہے تو تراویح کے بعد جو کچھ تراویح میں پڑھا ہے اس کا خلاصہ بیان کرنا ہے، 10 منٹ میں، 15 منٹ میں،
بحمد اللہ تعالی اس کے لیے خلاصۃ القرآن کریم تیار کر کے علماء کرام کی خدمت میں ہم نے پہنچا دیا ہے۔ آپ حضرات خلاصۃ القرآن کی منگوا لیں اور اس کے مد نظر آپ اس کا مطالعہ فرمائیں۔ 10 سے 12 منٹ میں ایک پارے کا آپ خلاصہ بیان فرما لیں گے۔ اور اگر کوئی قرآن عالم نہیں، قاری صاحب ہے، اگر قاری صاحب بھی نماز حافظ ہیں، کہ حافظ بھی نہیں، گھر کا ماحول ایسا ہے کہ اور کوئی شخص میسر نہیں ہے اور خلاصۃ القرآن کو زبانی بیان نہیں کر سکتے، تو تعلیم کے انداز میں سامنے رکھ کے اپنے مقتدی کو پڑھا دیں، اپنے گھر کے اندر پڑھا لیں اور اس کا اہتمام کریں کہ ہم نے تراویح میں کیا پڑھا ہے۔ خلاصۃ القرآن کا اہتمام ہو، کسی اور نماز کے بعد درس قرآن کا اہتمام ہو، درس حدیث کا اہتمام ہو، درس فقہ کا اہتمام ہو۔ ہم نے اس کا خیال کرنا ہے کہ اپنے نمازیوں کو ہم کیسے درست رکھ سکتے ہیں، ان کی فکری اور عملی تربیت کیسے کر سکتے ہیں، ہم نے اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور پھر ہم نے اپنی مسجد کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہم نے اہتمام کرنا ہے، آخری اشرا بطور خاص اعتکاف کر سکے بہت بہتر۔ اگر کوئی اپنا عذر ہو اعتکاف نہیں کر سکتے، ترغیب دے کر اپنی مسجد میں لوگوں کو اعتکاف کی طرف متوجہ فرمائیں تاکہ لوگ اعتکاف کریں، لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھیں۔ جب اعتکاف میں آ جائیں پھر ان کے 24 گھنٹے کے معمولات بنا دیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ بس اوقات لوگ رغبت سے، شوق سے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں اور آگے ماحول نہ ہونے کی وجہ سے اعتکاف میں بھی ان سے گناہ ہوتے ہیں، غیبت ہوتی ہے، گپیں لگتی ہیں، اور ان کو سمجھانا ہے کہ ہم اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں تو قربانی دے کر بیٹھے ہیں۔ ہم نے غسل کس حد تک گنجائش ہے، کس حد تک گنجائش ہے مسجد سے نکلنے، کس حد تک مسجد کے اندر بات کرنے کی گنجائش ہے، سب باتیں ان کو سمجھانی ہے۔ اور اس کے لیے بہترین ترتیب یہ ہے کہ آپ مرکز اہل سنت والجماعت ادارت دارالایمان مکتبہ ہمارا مرکز میں ہے، آپ وہاں سے منگوا لیں، اعتکاف کورس منگوا لیں۔ اگر کوئی ضرورت ہوگی تو آپ کو پی ڈی ایف بھی مل جائے گی۔ اعتکاف کورس اگر آپ معتکفین کو کرا دیں تو آپ اندازہ نہیں فرما سکتے کہ آپ کی مسجد میں اعتکاف بیٹھنے والوں کو کتنا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا۔ اعتکاف کورس میں عقائد بھی ہیں، 40 احادیث بھی ہیں، مسائل بھی ہیں۔ آپ خود مطالعہ فرمائیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا اعتکاف کورس کے اندر کیا کچھ رکھ دیا گیا ہے، اس کا اہتمام فرمائیں۔ تو یوں ہم نے اپنی مسجد کے ماحول کو درست رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ مزید اگر آپ کے پاس ترتیب ہو اور آپ میری اس گزارش پہ توجہ دے سکیں، آف لائن یا آن لائن جس طرح ممکن ہو، آف لائن تو بہت آسان ہے، مرکز سے آپ رمضان کورس منگوا لیں، رمضان مبارک فضائل مسائل کتاب منگوا لیں، اپنی مسجد میں اس کا اہتمام کریں۔ کسی ایک وقت کو متعین کر کے 1 گھنٹے کا آپ یومیہ رکھ لیں، 20 دن میں بڑے آرام سے آپ کا رمضان کورس مکمل ہو جائے گا۔ آگے 10 دن اعتکاف کے اندر آ جائیں گے۔ تو اگر آپ نے اپنی مسجد میں یہ اہتمام کر لیا کہ 20 دن رمضان کورس کروا لیا اور 10 دن آپ نے اعتکاف کورس کروا لیا، تو آپ اندازہ فرمائیں گے کہ مسجد کے مقتدی کس طرح صحیح رخ پر آئیں، کس طرح عقائد ان کے درست ہیں، کس طرح مسائل درست ہیں اور کس طرح چیزیں ان کے سامنے آئیں۔ ہم اس کا خیال کریں، انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ محسوس فرمائیں گے۔ میں علماء کرام سے گزارش کروں گا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو رمضان المبارک کے شروع ہونے میں کہیں 1 دن کہیں 2 دن کسی ملک میں باقی ہیں، آپ اگر دارالایمان مرکز اہل سنت والجماعت پر رابطہ کر کے یہ 4 کتب رمضان کے حوالے سے لے لیں، خلاصۃ القرآن الکریم، فضائل و مسائل رمضان المبارک، فضائل و مسائل، رمضان المبارک کورس اور اعتکاف کورس، یہ 4 کتابیں منگوا لیں، مطالعہ فرما لیں، انشاءاللہ آپ اندازہ فرمائیں گے کہ آپ کی مسجد کا ماحول کس طرح درست ہوا ہے۔ اور تیسرا کام اس موقع پر جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو اختلافی ہیں، بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو اختلافی ہیں اہل سنت اہل بدعت کے درمیان، اور بعض اختلافی مسائل ایسے ہیں جو اہل سنت والجماعت ہی کے درمیان ہیں، اہل حق کے درمیان ہے، اور وہ اختلاف حق اور باطل کا نہیں ہے، سنت اور بدعت کا نہیں ہے، اجتہادی اور فقہی فروعی اختلاف دونوں قسم کے۔ تو جو اختلافات ہوں گے اہل سنت اہل بدعت کے درمیان، ظاہر ہے اس کو ذرا اپنے طاقت سے بیان کرنا ہے،
قوت سے بیان کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ لہجہ غلط ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ فتویٰ بازی ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نفرت کے ساتھ بیان کریں، لیکن قوت دلیل کے ساتھ اور خوب دل جمی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ بیان کریں اور ڈٹ جائیں، اس سے پیچھے نہ ہٹیں. مثلا ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہیں، تراویح 20 رکعت ہے، ہم اس میں کمپرومائز نہیں کرتے، ہم اسے پیچھے نہیں آتے. کسی کے بعد دلائل ہے وہ 8 پڑھتا ہے تو اس کا مسلک ہے، ہمارا 8 کا نہیں ہے. ہم اپنے دلائل بیان کرتے ہیں، اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، اپنی رائے کسی پر مسلط نہیں کرتے، لیکن کسی کی رائے کو اپنے اوپر مسلط ہونے بھی نہیں دیتے. ہم وطر 3 رکعت پڑھتے ہیں، ہم 3 رکعت وطر پہ دلائل دیں گے، 3 رکعت وطر کے دلائل پر جو خدشات ہیں اس کو صاف کریں گے. ہم اس میں پیچھے بھی نہیں ہٹ رہے، کمپرومائز بھی نہیں کر رہے. ہاں اگر کسی کی رائے 3 کی نہیں ہے، 1 کی ہے تو ان کی رائے ہے. اگر 3 کی 2 سلاموں کے ساتھ ہے تو ان کی رائے ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں، پھر 1 رکعت پڑھیں، پھر سلام، ان کی اپنی رائے. ہم اگر اپنی رائے کسی دوسرے پر مسلط نہیں کرتے تو دوسرے کی رائے کو اپنے اوپر مسلط بھی نہیں ہونے دیتے. یہ بات ذہن نشین فرما لیں. اور بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو ہمارے اہل حق کے درمیان ہیں اور فروعی مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں. مثلا رمضان مبارک میں آپ سے قرآن کو پیسے دینے چاہیے کہ نہیں، اس کے لیے لینا جائز ہے کہ نہیں، یہ ایک بات رمضان میں چلتی ہے. میں اس میں آپ حضرات خدمت میں گزارش کروں گا کہ 2 قسم کے اختلاف میں اپنی رائے اچھی طرح سمجھ لیں. جن مسائل میں اختلاف ہے ہمارا اور دوسروں کا، اہل سنت اہل بدعت کا، جہاں یہ اختلافات ہوں وہاں آپ کمپرومائز نہیں کرنا، وہاں اپنے موقع پر ڈٹ جانا ہے، وہاں دوسرے کی رائے قبول نہیں کرنی، اپنی جگہ پر کھڑے رہیں. اور جو فقہی اجتہادی اور فروعی اختلاف ہیں اور اہل سنت کے آپس کے اختلاف ہیں، اہل حق کے مابین کے اختلاف ہیں، وہاں اپنی رائے پہ یوں نہیں ڈٹنا کہ دوسرے کی رائے کو گمراہی قرار دے، یوں نہیں کرنا. اگر ایک مسئلے پر ہمارے ہی اکابر کی 2 آراء ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے ماحول کے موافق کون سی رائے زیادہ مناسب ہے، آپ اس کو اختیار فرما لیں اور دوسری رائے کی تردید نہ کریں، دوسری رائے کی مخالفت نہ کریں، دوسری رائے سے ٹکرائیں مت. ظاہر ہے کسی شخص کو کسی پر اعتماد ہے، کسی شخص کو کسی پر اعتماد ہے. ابھی 3 دن قبل کی بات ہے، میں گفتگو کر رہا تھا ایک اور ملک کے علماء سے، تو اس میں ایک سوال آیا کہ جی فلاں مسئلے پر آپ یہ کہتے ہیں اور فلاں عالم یہ فرماتے ہیں. میں نے کہا تو یہ فقہی اختلاف ہے نا، فروعی اختلاف ہے نا. کہا جی ہاں. میں نے کہا آپ کو مجھ پر اعتماد ہے تو میری رائے پر عمل کر لیں، آپ کو دوسرے حضرت کی رائے پر اعتماد ہے تو ان کی رائے پر عمل کر لیں. ظاہر ہے کسی ایک ہی رائے پر یہ آپ نے عمل کرنا ہے نا. تو کہا جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں نے کہا جس طرح آپ نے مجھ سے پوچھا ہے ذرا ان سے بھی پوچھ لیں. کہ جی وہ تو سنتے نہیں، تو فون پہ جواب نہیں دیتے. تو میں نے کہا جی بات ہے، رابطہ بھی آپ کا مجھ سے ہوتا ہے، جواب بھی آپ کو میں دیتا ہوں، آپ کے شبہ کو دور بھی میں کر رہا ہوں، اور پھر بھی آپ بول جانا کہ میں یہ رائے لوں یا وہ رائے لوں. یعنی جہاں آپ رابطہ بھی نہیں کر سکتے، شبہ کا جواب بھی نہیں لے سکتے، آپ کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، اور آپ پھر بھی کہتے ہیں میں وہ لوں یا لے لوں. مجھے پھر بھی اس پر اصرار نہیں کہ میری رائے لیں. جن پر آپ کو اعتماد ہے، جن پر شرع صدر ہے، آپ ان کی رائے کو لیں اور اپنے کام کو جاری رکھیں. تو ان چیزوں کا اگر اہتمام کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا. میں نے رمضان المبارک کے حوالے سے 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں جو کام کرنے کے. سب سے پہلے اپنی عبادات اور اپنے اعمال پر توجہ دینی ہے. نمبر 2، اپنے گھر، اپنی مسجد، اپنا مدرسہ، اپنا محلہ، اپنی بستی، اپنے علاقے کے ماحول کو درست رکھنے پر توجہ دینی ہے. تیسری بات کہ جو اختلافی مسائل ہیں جو اہل حق اور اہل بدعت کے درمیان ہیں، وہاں اہل حق کی رائے کو لینا ہے اور اس میں کمپرومائز نہیں کرنی، لڑنا بھی نہیں، جھگڑنا بھی نہیں، پھڈا بھی نہیں ڈالنا. اور جو اہل حق ہی کے درمیان اختلافی اور فروعی مسائل ہیں اس میں جن پر آپ کو اعتماد ہو ان کی رائے کو لے لیں اور دوسرے کی رائے کی تردید بھی نہ کریں، دوسرے کی رائے کی مخالفت بھی نہ کریں، دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی نہ کریں. یہ 3 چیزیں رمضان مبارک میں اگر ہم نے اختیار کر لی اور ان 3 چیزوں کو ہم نے اپنا لیا تو آپ اندازہ نہیں فرما سکتے
کہ رمضان مبارک کتنا پرامن، کتنا پرسکون اور کتنا اچھے انداز میں گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے حوالہ سے جو باتیں بیان کرنے کی ہیں اور جو باتیں سمجھنے کی ہیں، چند ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صرف اشارے۔ نمبر 1، خطبہ نبوی جو ہے، جو خطبہ دینا ہے رمضان مبارک کا، کوشش کریں وہ ہو جو خطبہ نبوی ہے، کہ رمضان مبارک کے شروع ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا خطبہ دیا ہے۔ آپ کے پاس انشاءاللہ PDF کی صورت میں فائل پہنچ جائے گی، یا جس نمبر سے آپ کو لنک ملا پر رابطہ فرما لے، آپ کو مل جائے گا، جس کا نام ہے استقبال رمضان۔ اس کے اندر یہ خطبہ موجود ہے، آپ کو وہاں سے خطبہ مل جائے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری دن جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہ خطبہ علماء کرام کے سامنے ہونا چاہیے، اور اس خطبے کو سامنے رکھ کے متن بنا کے ایک دن پہلے اپنی مسجد کے اندر بیان کر دیں۔ بھائی کل کو رمضان شروع ہونے لگا ہے، تو رمضان سے ایک دن پہلے میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ خود کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ باہر سے کسی کو منگائیں، خطبہ آپ کے سامنے موجود ہے، خود پڑھیں جو کام کرنے کا ہے۔ پھر رمضان مبارک کے جو معمولات ہیں اجمالاً، یہ بھی بیان ہونے چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو استقبال رمضان، جو ہماری PDF فائل ہے جو آپ کی خدمت میں آئے گی، اس کے اندر سب چیزیں موجود ہیں۔ میں صرف سرخیاں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو۔ سب باتوں کو میں بیان کروں گا تو 1 گھنٹہ نہیں، کئی گھنٹے چاہیے، اور پھر بھی شاید میں بیان نہ کر پاؤں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں استقبال رمضان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، ذرا اس کو آپ ذہن نشین فرما لیں۔ خطبہ نبوی نمبر 2، رمضان مبارک کے معمولات اجمالاً۔ نمبر 3، رمضان مبارک کے معمولات تفصیلاً۔ نمبر 4، رمضان میں آپ کا عبادات کا اہتمام۔ 5، فضائل روزہ۔ 6، روزہ کے متعلق چند جدید مسائل۔ 7، روزہ کے متعلق چند شبہات کا ازالہ۔ 8، دوران اذان کھاتے پیتے رہنا۔ 9، روزے کی نیت اور دعا۔ 10، 20 رکعت تراویح۔ 11، تراویح کے چند اہم مسائل۔ نابالغ امام کی امامت کا مسئلہ، نماز میں قرآن مجید دیکھ کر قرات کرنے کا حکم، تراویح میں ختم قرآن، تراویح کی اجرت کا مسئلہ، نماز وطر کے چند ایک مسائل۔ وطر واجب ہیں، وطر 3 رکعات ہیں، 3 رکعت وطر ایک سلام سے، یعنی 2 رکعت پڑھ کے تحیات پڑھے عبد و رسول تک، پھر کھڑے ہو جائیں اور ایک ہی مرتبہ سلام پھیرے، 2 مرتبہ سلام تو 2 ہوں گے لیکن ایک ہی مرتبہ، یہ معنی ہے ایک سلام۔ وطر کی دوسری رکعت میں تشہد، دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنا، دعائے قنوت سے پہلے رفع الیدین کرنا۔ آگے مسائل۔ فضیلت اعتکاف، خواتین کا اعتکاف کہ خواتین گھر میں پڑھے، اس پر ہماری دلیل کیا ہے۔ قضائے عمری کا مسئلہ کہ بعض لوگ 2 رکعت پڑھ کے ساری نمازیں پوری کرا لیتے ہیں۔ فضائل صدقۃ الفطر، مسائل صدقۃ الفطر، چاند رات کی فضیلت، نماز عید کی ادائیگی کا طریقہ، تکبیرات عیدین میں رفع الیدین، خواتین کا عیدگاہ جانا، شوال کے 6 روزے، اور اس حوالے چند ایک مسائل۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے استقبال رمضان کے حوالے سے PDF تیار کر دیا ہے تاکہ آپ حضرات کو کام کرنے میں آسانی ہو اور مواد آپ کے پاس موجود۔ میں علماء کرام کی خدمت میں چند ایک گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، ہم نے مرکز اہل سنت والجماعت کے تحت کام کرنے کے لیے عالمی سطح پہ پلیٹ فارم تشکیل دیا ہے۔ کئی ایک ممالک کے لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں۔ میں چند ایک باتیں کہتا ہوں، اگر آپ اس کا اہتمام فرما لیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آن لائن کئی ایک کورسز شروع کی ہیں۔ تعلیم القرآن 2 سالہ کورس ہے بچوں کے لیے، علم دین کورس ہے 2 سالہ مردوں اور خواتین کے لیے، 4 سالہ عالم کورس ہے آن لائن حضرات کے لیے اور خواتین کے لیے۔ علماء کرام کے لیے تخصص فی العقائد الاسلامیہ آن لائن، ہفتے میں 2 دن، ہفتہ اور اتوار،
اور ان 2 دنوں میں صرف 4 گھنٹے، 2 گھنٹے ہفتہ، 2 گھنٹے اتوار بعد نماز عشاء، اگر آپ پورا سال اہتمام کے ساتھ ہمیں دیں تو انشاءاللہ العزیز تخصص فی العقائد الاسلامیہ آپ گھر بیٹھے آن لائن ہفتہ میں صرف 4 گھنٹے دے کر سکتے ہیں۔ اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ علماء کرام کے پاس اصول بھی آ جائیں، عقائد بھی آ جائیں، دلائل بھی آ جائیں، چند کتب عقائد پڑھ بھی لیں، اور اس میں سوالات کا موقع ہوتا ہے، شبہات بھی دور ہو جائیں، کھل کر اپنے علاقوں میں علماء کرام کام کریں کہ اس کا بہت فائدہ ہو۔ یہ ہم نے علماء کرام کے لیے چیزیں ترتیب دی ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ علماء کرام اس پر توجہ دیں۔ یہ تو ہمارے آن لائن کورسز تھے۔ آف لائن کورسز جو ہمارے ہم مرکز میں ہیں، ہر ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کے اتوار تک 3 دن کا ہم کورس کراتے ہیں، یہ غیر علماء کے لیے۔ آپ حضرات کسی بھی موضوع پر کورس کی ضرورت ہو تو آپ لوگوں کو بھیجیں اور وہ آ کر کورس کریں۔ نمبر 3، پورے ملک میں کہیں بھی آپ کو ضرورت ہو کسی عقیدہ پر اور کسی مسئلہ پر، اس کے لیے مرکز اہل سنت والجماعت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ کسی عالم سے کرائے کا کوئی تقاضا نہیں ہے، آنے جانے کے اخراجات کا کوئی تقاضا نہیں ہے، بس آپ حضرات نے اہتمام کے ساتھ افراد جمع کرنے ہیں، ترتیب بنانی ہے، مرکز کے اساتذہ تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ العزیز 1 دن کا کورس ہے، 2 دن کا کورس ہے، 3 دن کا کورس ہے، جتنی ضرورت ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور تربیتی نشستوں کا اہتمام زیادہ کریں، اس میں علماء غیر علماء تربیتی نشستیں۔ نمبر 3، جب آپ بلائیں گے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نمبر 4، جو مسائل جس وقت کے اعتبار سے آتے ہیں اس سے پہلے اس کی تیاری فرمائیں۔ جس طرح رمضان مبارک میں بہت سارے مسائل پیش آنے والے ہیں، تو رمضان سے پہلے آپ مرکز رابطہ کر کے کورس کروا لیں، کورس منگوا لیں، کتب منگوا لیں، آ کر تیاری فرما لیں، مرکز سے بندہ منگوا لیں، جو صورت آپ کو مناسب ہے۔ رمضان مبارک کے بعد اب ذی الحج میں قربانی کے مسائل آنے ہیں، تو آپ 10-15 دن پہلے مرکز تشریف لے آئیں، کتب منگوا لیں، مرکز سے استاد منگوا لیں، جو آپ کو سہولت ہے آپ اس کا اہتمام فرما لیں، تو انشاءاللہ آپ کو قربانی کے عنوان پر بھی مسائل دلائل سب چیزیں ملیں گی۔ اسی طرح مختلف موضوعات پہ، مختلف عنوانات پہ، عقیدہ توحید کا مسئلہ ہو، عقیدہ رسالت کا مسئلہ ہو، عقیدہ آخرت کا مسئلہ ہو، ثواب و عذاب قبر کا مسئلہ ہو، عصمت انبیاء کا مسئلہ ہو، حیات الانبیاء کا مسئلہ ہو، صحابہ کرام کے مقام اور دفاع کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، استشفاء کا مسئلہ ہو، یہ تقدیر کا مسئلہ ہو، حیات عیسیٰ کا مسئلہ ہو، یعنی جتنے بھی عنوانات، الہاد استشراق کا مسئلہ ہو، کسی بھی عنوان پہ اگر آپ کو ضرورت ہوگی تو علمی اعتبار سے دلائل کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کی خدمت کے لیے ہم اختیار ہیں۔ جس قدر ہماری استطاعت اور ہماری ہمت ہے، اللہ پاک نے چاہا تو آپ حضرات کی خدمت میں لگے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سب کے ساتھ الحمدللہ مرکز میں ہم نے خانقاہی ماحول تشکیل دیا ہے، اور میری خواہش ہے کہ پورے عالم میں بسنے والے علماء کرام اپنے اپنے علاقے میں خانقاہی ماحول کو ترتیب دیں، عقائد بھی بیان کریں، اللہ کا ماحول بھی بنائیں، تزکیہ بھی ہونا چاہیے۔ کیوں کبھی ہم عقائد کا کام اتنا کرتے ہیں، خشکی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ نہ ہونے کی وجہ سے اس میں شدت بھی آ جاتی ہے اور اس میں حدت بھی آ جاتی ہے، اور اس میں اپنی طرف سے زیادتیاں بھی ہو جاتی ہے، اخلاص میں کمی بھی ہو جاتی ہے۔ جب ہم اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اعتدال بھی رہے گا، اللہ کی برکت سے اخلاص بھی رہے گا، اللہ کے ماحول کی برکت سے کام ٹھیک بھی چلتا رہے گا۔ ہم نے خانقاہی ماحول بھی ساتھ تشکیل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں مرکز کے تمام اساتذہ انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت ہم وقت آپ کے ساتھ ہے۔ آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں گے تو آپ کا ہمارے اوپر احسان ہوگا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت درست فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔